آج جو ہم صبح سے شام تک دوہراتے چلے جاتے ہیں، اور دوہراتے ہی نہیں، جو زیادہ دوہراتا ہے اس کو زیادہ ہم خدا پرست اور مقرب سمجھتے ہیں، راضی برضا ہو جانا۔ ما لہم بذالک من علم، کیا بات ہے قرآن کی، محض عقیدے کے زور پہ یہ بات نہیں منواتا کہ نہیں یہ نہیں، یہ عقیدہ رکھو۔ کہا ہے کہ ان سے کہو علم کی بارگاہ سے پوچھیں، ان کو تو وہاں سے بھی اس کی سند نہیں ملے گی۔ انہم الا یفرقون، خیالات آرائیاں ہیں اسکیپزم کی، جسٹیفیکیٹری ریزن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ ہے فرق۔ تو یہ ہے کہ بات کچھ اندر سے اور ہے، اس کے لیے یہ منطقی دلائل تراشتے کرے جاتے ہیں، ورنہ خود ان سے کہو کہ یہاں تو یہ کہتے ہو زندگی کے جب عملی میدان میں تم صبح سے شام تک جاتے ہو تو وہاں کہیں بھی یہ بات نہیں کہتے ہو۔ جو شخص تم سے کچھ چھیننا چاہتا ہے یا چھین کے لے جاتا ہے، کبھی نہیں یہ کہتے کہ آقا خدا نے اس کے لیے یہی لکھا ہوا تھا اس لیے وہ دے دیا ہے، اگر وہ سامنے ہے بھاگ پکڑتے ہو کھانے لے جاتے ہو، اس سے بیمار ہوتے ہو علاج کی طرف جاتے ہو۔ کوئی شخص دھاندلی کرتا ہے قانون کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھا فلم کی بات کا یہ کچھ کیسے چلی جا رہی ہے، اچھا یہاں یہ کچھ یہ کرتے ہیں، کیا بات ہے صاحب، یہ دیکھو ایسا بات ساری یہ کالو بل کالو انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثارہم مہتدون۔ سیدھی سی بات یہ ہے، دوسری بات یہ کہہ دی، یہ تقدیر کی بات کہہ دی، اگلی تقلید کی بات کہہ دی، آبا و اجداد یہ کچھ کیسے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں، اور وہ تو بھائی بہرحال ہم سے تو زیادہ قرآن سمجھتے تھے نا، اس کا ختم کیا ہے۔ جی ہاں، ایک اور آیت سورہ انعام 6/149 سے بتا 149، اور پھر میں یہی ہے، وہاں کہا تھا کہ کافر یہ کہتے ہیں، یہاں کہا ہے کہ مشرک یہ کہتے ہیں، فَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ۔ آگے ان سے جب پوچھو کہ کیوں شرک کی حیثیت اختیار کی ہو، تو کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا اس کی مرضی ہوتی تو ہم یہ کرتے ہی نہ ہم کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد اس طرح سے کرتے۔ قرآن کا انداز ذرا کیا حسین انداز ہوتا ہے۔ سجانے کا قبضہ الذین من قبلہم، کہتا نئی بات نہیں، ان سے پہلے بھی یہ قومیں آئی، سجدہ وہ حقیقت کو اسی طرح سے جھٹلائے چلے آتی، انہوں نے بھی یوں جھٹلایا تھا حقیقت کو، کویا یہ تکذیب حقیقت ہے یہ کہنا تو خدا نے ہی ایسا کہا اس لیے ہم کرتے ہیں، وہ بھی ایسا کرتے چلی آئی تھی، پھر کرتی چلی آئی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ سیدھی سی بات ہے نا کہ اگر خدا کی مرضی سے ہی یہ چیزیں غلط ہوتی تو پھر تو اس کا نتیجہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو بھگتنا پڑتا۔ کیا انداز، کہا وہ کہتے چلے گئے حتیٰ ذاقوا بأسنا، اور ان کے اعمال کی تباہیوں کے نتائج جو تھے انہوں نے آن کے خود پکڑ لیا تھا، کہتے رہو تم ہمارا قانون یہ کہنے سے چل جائے گا کہ تم کہتے ہو کیونکہ خدائی کی مرضی ایسی ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، تو وہ بھی کہے کہ ہاں صاحب ان سے کچھ نہ کہو۔ وہ کہتے گئے تاکہ ہماری گرفت اور ہمارے عذاب کا مدد چکنا پڑا۔ پھر پوچھا کہ اگر خدا کی مشیت ہی تم یہ کرتے تھے، تم ذمہ دار نہیں تھے، تو پھر تمہیں یہ عذاب کیسے آ گیا اس کی طرف؟ یعنی کیسی عمدہ دلیل، کارڈ کس قسم کی ہے؟ کہا کہ یہ دلیل کہ تمہیں تمہارے کیے کے بدلے میں جزا و سزا ملتی ہے، یہی اس چیز کی دلیل ہے کہ مشیت مجبور نہیں تمہیں کر رہی ایسا کرنے کے لیے۔ کیا بات ہے۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ان سے کہو کہ یہ بات کے اخلاق سے ہوتا چلا آ رہا ہے، سوال نہیں، علم کی روح سے کوئی تم دلیل لا سکتے اس کے حق میں؟ اگر لا سکتے ہو تو لاؤ۔ ان يتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، یہ سب ظن کی کارروائی ہے، علم کبھی اس کی تائید نہیں کرے گا۔
ایمان تو عزیزان مان بڑی چیز ہے. قرآن کا تو دعویٰ ہے علم اس کی تائید نہیں کرے گا, اور جس کی تائید علم نہیں کرے گا ایمان اس کی تائید کیسے کر دے گا. اور پھر بات جو تھی میں کئی دفعہ دوہرایا کرتا ہوں, بات تو قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کر دی ہے, اور قصہ ہے ابلیس و آدم. بڑی صاف بات. آدم سے بھی ایک کو حکم دیا گیا, اس سے لفظش ہوئی, اس نے معصیت کی. معصیت کی تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیا کیا. اس نے کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے لفظش کھائی, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, میں اپنی لفظش کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. کہا کہ ہاں تو نے جب اپنے دل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے, اس کا احساس تمہیں ہو گیا ہے کہ تم نے یہ کیا ہے, تم سے لفظش ہوئی ہے, اس لیے اب تمہارے لیے بعض آفرینی کا امکان ہے. ٹھیک ہے, جاؤ اور اس غلطی کی اصلاح کرو, جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کرو. یہ ہو سکتا ہے. آدم نے یہ کہا. ابلیس سے پوچھا گیا کہ تمہیں جو ایک حکم دیا گیا تھا, تو نے اس کی معصیت کیوں کی؟ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تو میں نے کہاں غلطی کی, میں نے کہاں معصیت کی؟ تو نے مجھے غلط راستے کیوں بتا دیا, تو نے گمراہ کر دیا مجھے, میں نے یہ کر دیا. اب مجھے یہ کہہ رہا, کہا کہ تیرے لیے بعض آفرینی کا کوئی امکان نہیں, ذمہ داری نہیں قبول کرتا, خود کیا ہے کچھ اور اس کے متعلق ذمہ دار دوسرے کو ٹھہراتا ہے. اس دوسرے کو جسے ہم ہر روز برادران جیب ہر ساتھ میں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اپنے ہر عمل کا, خدا کی مرضی ایسی کہتا ہے یہ کہ تو نے یہ کچھ کرا دیا, میں نے نہیں کیا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ابلیس مردود ہے, راندہ درگاہ ہے, تو ایسے ذہن میں آتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی اور غصہ چڑھ گیا اللہ میاں نے, تیری ایسی ابھی آنے من جہاں غصے چڑھنے اور راضی ہونے کی بات نہیں, یہاں تو قانون کی بات ہے. جس نے یہ کہا کہ ہاں میں ذمہ دار ہوں, مجھے احساس ہے اپنی ذمہ داری کا, وہ اصلاح کر سکتا ہے. جو یہ ساری عمر کہتا رہا کہ میں ذمہ داری اس کا نہیں ہوں, اور اس کے بعد اس ذمہ داری کو کسی پڑوسی کے سر کے اوپر نہ ہو کے کہے کہ خدا یہ کچھ کرا رہا ہے, یعنی میں اس کو بدل ہی نہیں سکتا, وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتا؟ یہ جو ہے کہ ابلیس مایوس ہے ہمیشہ کے لیے. مایوس وہی ہے جس کے لیے اصلاح اور باز آفرینی کا امکان نہیں باقی رہا. امکان کس کے لیے نہیں؟ جو اپنی ذمہ داری کا اعتراف نہیں کرتا, جو اپنی غلطی کو دوسرے کی سر ٹھوکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اور آپ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو یا اور احباب کو دیتے آئیے جن کی ذہنیت یہ ہو, پھر دیکھیے کہ وہ اپنی کسی قسم کی کسی خرابی میں اصلاح کر پاتے ہیں جن کی کیفیت یہ ہو کہ وہ مانے ہی نہیں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں, میں یہ کرتا ہوں. یہ ہے ابلیسیت, وہ ہے آدمیت. وہاں امکان ہے باز آفرینی کا, یہاں امکان نہیں باز آفرینی. بات عزیزان من پر سوال اب یہ ہے کہ ان چیزوں میں ختم اللہ علیہ وسلم خدا نے یہ بات اس چیز کے کسی طور پہ نہ سمجھنے سے یہ الجھاؤ پیدا ہوتی ہے. ہم براہ راست خدا کو فائل کرا دیں, خدا یہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, خدا نے یہ کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں, لیکن
اپنے کرنے کے لیے ہم نے کچھ قوانین وضع کیے ہوئے. ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کائنات میں اپنے وضع کردہ قوانین